کی ہے کہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو نظر بد ہے. نظر بد صحیح. تو کسی بھی انسان کو لگ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہمارے یہاں دو طرح سے لوگ کرتے ہیں. ایک تو گھریلو ٹوٹکوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کو قرآن حدیث سے کوئی ایسی بات تو نہیں ملتی ہے. نہیں ملتی. اچھا صحیح کہ سورہ ناس اور سورہ فلق شان نزول میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ جادو ہو گیا تھا، جب یہ اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا، اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا کہ جب بھی کسی کو نظر بد لگے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لے تو نظر بد تھی. ریکویسٹ آ رہی تھی کہ حافظ صاحب سے تھوڑا سا نظر بد، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے اور بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں بچے، بخار، کھانسی، نزلہ، تو پہلا جو شک جاتا ہے والدین کا کہ بچے کو نظر لگی ہے، تو اس پر کچھ گفتگو فرما دیں کہ نظر بد کی کیا حقیقت ہے، اس سے کس طرح سے بچا جائے، اور حدیث اور قرآن و حدیث اس پر کیا کہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ دور کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ نظر بد. اچھا، پہلے تو اس بات کو کلیئر کریں گے کہ نظر بد کو قرآن اور حدیث نے کس طرح سے ڈیفائن کیا. کیا یہ حق ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ سوال بلال بھائی نے کیا، کیا یہ لگتا ہے ایسا ہوتا ہے؟ بالکل. تو ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف. بسم اللہ. تو مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو نظر بد ہے. نظر بد صحیح. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ نظر بد کسی بھی انسان کو لگ سکتا ہے. بالکل ایسے. اب اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہمارے یہاں دو طرح سے لوگ کرتے ہیں. ایک تو گھریلو ٹوٹکوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کو قرآن حدیث سے کوئی ایسی بات تو نہیں ملتی ہے. نہیں ملتی. اچھا صحیح. لیکن ٹوٹکے وہ ہیں لوگوں کے آزمودہ ہیں، کسی کے دادا نے کیا، کسی کے نانا نے کیا. قرآن حدیث نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے، یہ وظیفہ ناظرین بھی سمجھ لیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق شان نزول میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ جادو ہو گیا تھا، جب یہ اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا، اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا کہ جب بھی کسی کو نظر بد لگے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لے تو نظر بد چلا جائے گا. اچھا، جو لوگ معمول کر لیں کہ صبح اور شام، صبح 3 دفعہ پڑھ لیں اور شام کو 3 دفعہ، تو نظر بد سے بالکل محفوظ رہیں گے. صحیح. اب آتے ہیں اس کے دیگر چیزوں کی طرف، اس کو اور سمجھتے ہیں نظر بد کو. حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف میں یہ واقعہ درج ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولادوں سے کہا، قرآن اولاد سے یہ بات کہی، اللہ نے اس کو قرآن میں درج کر دیا کہ اے میرے بیٹو، جب تم دروازے سے داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو یوسف میں یہ تفصیلی واقعہ الحمدللہ موجود ہے. تو اس کی حکمت مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی حکمت کیا تھی. یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں کو مختلف دروازے، کیونکہ ان کی جاہ جلال کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی پر، ان کے شان و شوکت پر کسی کی نظر نہ لگ جائے. اچھا، اللہ نے ہمیں یہ مشعل راہ دینا تھا، ورنہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں منشن کر دیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے. جب بھی کوئی اس مسئلے میں آئے گا تو اسے پتا ہوگا کہ یہ حکمت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا، اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا. تو یہ بات اور بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ نظر بد کا معاملہ کس قدر ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس پہ ہم ایک صحابہ کی زندگی لیتے ہیں. صحابہ کی زندگی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ غسل کر رہے تھے تو کسی شخص نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ اس قدر خوبصورت ہیں، مطلب ان کی خوبصورتی پر ایک حیرت کا اظہار کیا. بالکل حیران. تو فرماتے ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ وہ اسی وقت گر گئے. صحیح سالم انسان، نظر بد کیا ہے ناظرین سمجھئے، صحیح سالم انسان اسی وقت گر گئے. حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اپنے بھائیوں کو اپنی نگاہوں سے قتل نہ کیا کرو. اپنی نگاہوں سے قتل نہ کیا کرو. اور پھر یہ بات 100% ثابت ہو گئی. پھر بعض روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے تیمور بھائی کہ ان کو وضو کروایا گیا اور وضو کا جو بچا ہوا پانی ان کے پیٹھ پر ڈالا گیا. جیسے پیٹھ پر ڈالا گیا جس کی نظر لگی تھی، الحمدللہ اسی وقت افاقہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.